أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. سورۃ النساء آیت نمبر 135. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے زوجین کے مسائل، ان کے درمیان اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بیان فرمایا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ آسمان و زمین کی ملکیت، یہ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، لہذا کوئی بھی اپنی قوت کا غلط استعمال نہ کرے، کیونکہ اس قوت سے ایک بڑی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل میں انصاف کرنے اور کسی جگہ جہاں پر انصاف ہو رہا ہو، لوگ اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہاں ایک سچے گواہ کے طور پر حاضر ہونے، جھوٹی گواہی سے محفوظ رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو، تم عدل و انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اب وہ گواہی چاہے آپ کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، جو گواہی دیں وہ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے سچی گواہی دیں، جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے اس گواہی کی وجہ سے خود کا نقصان ہو رہا ہو یا والدین کا نقصان ہو رہا ہو یا رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو، ان کو نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے، ایک تو انصاف کو مضبوطی سے پکڑے رہنے، عدل و انصاف پر قائم رہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے پاس عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو وہاں کھجور کے باغات تھے، ان کا اندازہ لگانے اور اس کا حساب کرنے کے لیے بھیجا۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد وہاں کے کھجور کے جو باغات تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے تھے، انہیں وہاں پر صرف کام کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، اس معاہدے کے ساتھ کہ جتنی پیداوار آئے گی
آدھا حصہ ان یہودیوں کا ہوگا اور آدھا حصہ مدینہ کے مسلمانوں کا ہوگا۔ اس معاہدے کے ساتھ خیبر کے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو جب پھل کے پکنے کا اور تیار ہو جانے کا موسم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیجا کہ جاؤ وہاں پر اندازہ لگاؤ اور تقسیم کرو، اندازہ لگا کر کہ کتنی کھجوریں ان یہودیوں کی ہونی چاہیے اور کتنی کھجوریں ہماری ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو یہودیوں نے انہیں کچھ رشوت دینے کی کوشش کی، رشوت دیں تاکہ زیادہ حصہ ہمارے نام کر دیں، یہ اکیلا آدمی ہے، اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے، اس کا تو فائدہ ہی ہوگا۔ جیسے عام طور پر کبھی اجتماعی شکلوں میں ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے ہمارا حساب کرنے سرکار کی طرف سے، تو ہم تھوڑی سی انہیں رشوت دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اوپر بل کم لگائے، سرکار کا نقصان ہو جائے، دھوکہ ہو جائے۔ خاص طور پر لائٹ بل وغیرہ میں بھی بہت سی اور ایسی کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی سے ربط کر لیتے ہیں، اگر 2000 روپیہ بل آنا ہو اس کو 200 روپیہ دے دیتے ہیں، وہ 500 روپیہ بل مار کر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سامنے والا شخص ہے اس کا تو فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا، جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان تو اجتماعی ہوگا، کئی لوگوں کا ہے اس میں نقصان، سرکار کا نقصان ہوگا، اس میں نہ اسے مطلب نہ مجھے مطلب۔ تو انہوں نے ایسا سوچا کہ انہیں ہم کچھ رشوت دے دیں تاکہ اس رشوت کی وجہ سے یہ ہمارے حق میں زیادہ فیصلہ سنا دیں، یعنی زیادہ کھجوریں ہمارے حق میں رکھ دیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں دنیا کے سب سے محبوب شخص کی طرف سے آیا ہوں، آپ لوگ میرے نزدیک دنیا کے سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں، تو میں دنیا کے سب سے ناپسندیدہ لوگوں کی طرف آیا ہوں، سب سے محبوب کی طرف سے سب سے ناپسندیدہ لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میں ان کی محبت میں اور تمہاری نفرت میں کبھی بے انصافی نہیں کروں گا، نہ ان کی محبت میں آپ کے خلاف کوئی کام کروں گا اور نہ آپ کی نفرت میں ان کی تائید میں کوئی بے انصافی کروں گا۔ ان سے محبت ہے وہ اپنی جگہ پر، آپ سے نفرت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن انصاف ہوگا، انصاف ہوگا، چاہے جو ہو، ادھر کم ہو رہا ہو یا ادھر کم ہو رہا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہودیوں نے جب سنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف میں اتنے مضبوط ہیں، تو انہوں نے کہا اسی سے تو دنیا قائم ہے، ایسا اگر ہوگا، اس طرح سے انصاف اگر رہے گا، دنیا آباد رہے گی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ اس طرح سے اگر مضبوط انصاف کرنے والے لوگ موجود ہوں تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ انہیں خود پر اعتماد ہونے لگا، وہ خود محفوظ ہاتھوں میں تصور کرنے لگے اپنے آپ کو کہ ایسی صورت میں ہم یہودی ہوتے ہوئے بھی، ہم ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہوئے بھی، ہم بے انصافی میں مارے نہیں جائیں گے، ہم غلط کریں گے تبھی ہمارا نقصان ہوگا، خامخواہ ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم، مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ۔ انصاف پر قائم رہنا
یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک بڑا معاملہ انصاف کا ہے، عدالتوں کا، دو فریق کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کا، اور تقریباً لوگ انصاف کے اس گھر میں جس جگہ پر وہ انصاف کی خواہش لے کر، تمنا لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پیچھے عدالت لگ جائے اس آدمی کی دنیا میں ہی قبر کھد جاتی ہے۔ جس کو عدالت کے چکر کاٹنا پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے، وقت سے برباد، پیسوں سے برباد، عزت سے برباد، اپنوں سے دوری۔ اگر وہ انصاف والا معاملہ اگر بھائیوں سے ہو، بہنوں سے ہو، اپنے قریبی لوگوں سے ہو، تو ایسی صورت میں پھر خون خرابہ، قتل تک کے نوبت، اور پھر اس انصاف کے حصول کے لیے رشوت کا بازار، جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے رشوتوں کا استعمال ہوتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ مسلمان کے خلاف بھی رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ تو انصاف کے اس گھر کا بہت ہی زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دینی مسائل میں بھی انصاف کی ضرورت ہے۔ جو علماء آپس میں، جو الگ الگ مسلک کے لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بے انصافی ہے۔ انائیت میں، اپنے پن میں، گھمنڈ میں، تعصب کی وجہ سے وہ انصاف نہیں کر پانے۔ مسائل میں اختلاف ہو جائے تو قرآن نے کہا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آپس میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کا حل اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ لیکن تعصب ایسا ہے، جیسے انصاف کے اس گھر میں، عدالتوں میں جو تعصب ہوتا ہے، اپنا تعصب کی وجہ سے وہ حق بات کو چھپا کر دوسری جھوٹی باتوں پر مدعا بنا کر وہ باقاعدہ ان کے مطابق فیصلہ سناتے ہیں۔ ایسے ہی دینی مسائل میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو صحیح راستہ تلاش کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ کے لیے گواہ بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے اس گواہی کی وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، آپ کے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو گواہ بننے کا معاملہ بھی بڑا گمبھیر ہے۔ عدالتوں میں یہ گواہوں کی وجہ سے بھی پورے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پولیس ہے اور دوسرا عملہ ہے، گواہوں کو تلاش کرنے میں کئی سال لگا دیتی ہے، اور اگر فیصلے کو تبدیل کرنا ہو تو جھوٹے گواہ بنانے میں، انہیں تیار کرنے میں، اس کے لیے باقاعدہ محنت کرتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں جو آ کر جج کے سامنے اپنی گواہی سنا دیتے ہیں اور فیصلہ بدل جاتا ہے۔ جس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس کے حق میں نہیں ہوتا، جھوٹی گواہی کی وجہ سے دوسرے کے حق میں ہوتا ہے۔ تو جھوٹی گواہی یہ انسانوں کے حقوق کو مارتی ہے، جھوٹی گواہیاں یہ انصاف کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی نفس کا قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ یہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے جو انسان کے حقوق مارے جا رہے ہیں، انسان اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے انسانوں پر سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں شہداء للہ، گواہی دینا ہو اللہ کے لیے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کے خلاف ہو، یعنی اس میں صحیح گواہی دینے پر چاہے خود کا نقصان ہو رہا ہو یا اس میں والدین کا نقصان ہوتا ہو، وہ فیصلہ والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اگر وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ مالدار ہو یا فقیر ہو تو دونوں کی بھی رعایت نہ کریں، نہ مالدار کی رعایت کریں نہ فقیر کے ساتھ ہمدردی کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، چلو اس کی رعایت کر دیتے ہیں، اس کی تائید کر لیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیچارہ غریب اور فقیر ہے، چلیے اس کی ہمدردی میں، اس کی تائید میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ نہ مالدار کے مال کی رعایت کرنی ہے، نہ غریب کی غریبی کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ انصاف ہونا ہے۔ سچی گواہی ہونی ہے، چاہے مالدار کے تائید میں ہو یا فقیر کی تائید میں ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اگر وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے لیے زیادہ خیر خواہ ہے۔ مالدار کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کتنی خیر خواہی ہونی چاہیے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فقیر کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہونی چاہیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو یہ خامخواہ خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو انصاف ہے وہ کام کریے۔ مالدار کی مالداری کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے یا مال کی چاپلوسی کے لیے یا غریب کی مجبوری کی خاطر اس کی ہمدردی کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرے۔ سچ بولیں، سچی گواہی دیں، چاہے جس کے حق میں فیصلہ ہو اور جس کے خلاف فیصلہ ہو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، پھر یہاں اور تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انصاف کا راستہ نہ چھوڑو، منمانی کرتے ہوئے، اپنی منمانی کرتے ہوئے، اپنے من کی سنتے ہوئے انصاف کا راستہ نہ چھوڑو، ہر حالت میں انصاف کے راستے پر قائم رہو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم انصاف میں یا گواہی میں غلط بیانی سے کام لوگے، وَإِن تَلْوُوا، اگر تم غلط بیانی سے، باتوں کو تبدیل کرنے سے، یعنی اس طرح سے باتیں گھمانے کے ذریعے اگر تم یہ راستہ اختیار کرتے ہو، او تعرضوا، یا پھر تم گواہی چھپانے کا طریقہ اپناتے ہو، تمہیں پتہ ہے حقیقت کیا ہے لیکن جس جگہ پر گواہی دینی ہے
وہاں تم گواہی نہیں دینا چاہتے کہ میں گواہی دے کر کیوں پھنسوں، میں کیوں جاؤں ان کے بیچ میں، مجھے پتہ ہے لیکن ہم نہیں بولیں گے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، آپ نہیں چاہتے کہ یہاں انصاف ہو، یا تو غلط بیانی سے آپ کام لے رہے ہو، یا پھر یہاں فنا کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اگر میں یہاں آ کر سچ بولوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ نہ سچ بولوں نہ جھوٹ بولوں، یہاں سے بھاگ جاؤ، بولنا ہی نہیں ہے کچھ۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھنا جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں خبر رہتی ہیں، تم کس طرح سے کس کے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہو، کس کا حق مارنا چاہتے ہو، کسے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، کسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ رہتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف یہ بتانا نہیں کہ اللہ باخبر ہے، یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بتانا مطلب یہ ہے جیسے کوئی کہتا ہے نا ٹھیک ہے سب معلوم ہے مجھے، تو مطلب کیا ہوتا ہے سب معلوم ہے مجھے؟ مطلب یہ نہیں کہ ہاں میں معلومات جمع کر رہا ہوں، مطلب اس کا یہ ہے آپ جو کام کر رہے ہو اس کی سزا ملے گی۔ مطلب معلومات جمع کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ سب معلوم ہے مجھے، مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ غلط کر رہے ہو، آپ صحیح کیا کر رہے ہو غلط کیا کر رہے ہو یہ مجھے پتہ ہو رہا ہے، اور مجھے پتہ ہونے کا مطلب جب یہ کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، چوکنا کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر آپ اپنے اس راستے سے باز نہیں آؤ گے تو آپ کا مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، جو تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہ غلط روش کا، غلط کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بے انصافی کرنے سے۔ بے انصافی صرف عدالتوں میں نہیں ہوتی ہے کہ اسی جگہ پر انصاف اور بے انصافی ہو رہی ہے، بے انصافی ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی، ایک گھر کے اندر بھی دو لوگوں کے درمیان، ایک باپ بھی دو بچوں کے درمیان میں انصاف کرنے میں بے ایمانی کرتا ہے، وہاں بھی بے انصافی ہوتی ہے۔ ایک گھر کے اندر بے انصافی ہوتی ہے، ایک ماں بھی اپنے بچوں کے درمیان مسئلے کو حل کرنے میں بے انصافیاں کرتے ہیں۔ انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی انصاف کرو، ایک باپ بھی انصاف کرے، ایک ماں انصاف کرے، ایک بڑا بھائی انصاف کرے، محلے کے ذمہ داران لیڈران انصاف کرے، ہر شخص انصاف کرے، کہیں پر بھی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انصاف کرنے کی جو عادت ہے معاشرے کے اندر، یہ عادت اوپر تک پہنچتی ہے، اور انہی لوگوں میں سے کوئی انسان وہاں پہنچتا ہے وہ عدالتوں میں، اور وہ سے پھر اپنے محلے کی وہ عادت پڑی ہوتی ہے کہ ہمارا محلہ، ہمارا علاقہ، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ ہمیشہ انصاف کرتا تھا، اور اسی طبیعت کا، اسی فطرت کا آدمی جب وہاں پہنچے گا تو وہاں بھی جا کر وہ انصافی کرے گا۔ لیکن جو شخص ایسے معاشرے میں پلا بڑا ہو کہ اس کے ماں باپ بھی بے انصافی کر رہے ہو، معاشرہ بے انصافی کر رہا ہو، اس کے اسکول میں سر، اس کے ہیڈ ماسٹر وہ بے انصافی کرتے تھے، پرنسپل بے انصافی کرتے تھے، اسی جگہ پڑھ پڑھ کر وہ بڑا ہوا اور پھر وہ جج بن گیا، وہ اسے انصاف کہاں آسمان سے آئے گا؟ اس نے ساری زندگی اپنے تعلیمی جگہ پر، جس جگہ اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہے وہاں بے انصافی ہوتی تھی، تو وہ آدمی جب اس کرسی پر بیٹھے گا تو انصاف کی عادت وہ کہاں سے سیکھے گا؟ اسی لیے یہ تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر انصاف کا راستہ اپنائے۔ انصاف کا راستہ اپنانے سے دین بھی محفوظ ہے اور دنیا بھی محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق دے، میں جھوٹی گواہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، لوگوں کے حقوق مارنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔